مشہور و معروف امریکی کمپنی میکڈونلڈ دنیا میں فاسٹ فوڈ ریسٹورنٹ کی سب سے بڑی چین ہے۔ اس کمپنی کے 121 ممالک میں 40,000 سے زائد ریسٹورنٹ کام کر رہے ہیں۔ اس کے ملازمین کی تعداد دنیا بھر میں 17 لاکھ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ہر 8 امریکیوں میں سے ایک ایسا ہوتا ہے جس نے اپنی زندگی کے کسی لمحے میں میکڈونلڈ میں کام کیا ہوتا ہے۔ اس فاسٹ فوڈ کمپنی کے مختلف ادارے کئی شعبوں میں اپنی ذمہ داریاں سر انجام دے رہے ہیں، جن میں میکڈونلڈ ریسٹورنٹ، بیم برگر یونیورسٹیز، میک برگرز، میک کیفیز، میکڈونلڈ USA میوزیم، روک میکڈونلڈ، رونالڈ میکڈونلڈ چیریٹی ہاؤسز زیادہ مشہور ہیں۔ میکڈونلڈ کی سالانہ آمدنی $28,075 ملین ہے۔ اس کمپنی سے روزانہ 68 ملین کسٹمرز استفادہ کرتے ہیں اور اس کمپنی کی برانڈ ویلیو $90.3 ارب سے بھی زیادہ ہے۔ ایک ٹھیلے سے میکڈونلڈ کی صورت میں بزنس کا شاہکار کیسے وجود میں آیا، یہ پوری کہانی آج آپ کے سامنے ہم گوش گزار کریں گے، لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور ہماری ویڈیو کو پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ میکڈونلڈ فاسٹ فوڈ کمپنی کی ابتدا ایک ٹھیلے سے ہوئی تھی۔ 1937 میں امریکہ کے ایک غریب شخص پیٹرک میکڈونلڈ نے کیلیفورنیا ریاست کے علاقے منرویا میں منرویا ایئرپورٹ کے قریب برگر کی ایک ریہڑی لگائی۔ وہ برگر 10 سینٹ کا اور اس کے ساتھ اورنج جوس 5 سینٹ کا بیچتا تھا۔ وہ 3 سال اس طرح ریہڑی لگاتا رہا۔ پھر 1940 میں پیٹرک میکڈونلڈ کے 2 بیٹوں رچرڈ میکڈونلڈ اور مورس میکڈونلڈ نے کیلیفورنیا میں میکڈونلڈ باربیکیو کے نام سے ایک چھوٹے سے ریسٹورنٹ کی بنیاد رکھی۔ یہ ایک باربیکیو ہوٹل تھا۔ 1948 میں ریسٹورنٹ نے اپنے گاہکوں کو بھنے قیمے کے کباب والے برگر، فرنچ فرائز اور ملک شیک فراہم کرنا شروع کر دیا۔ برگر ہوٹل کی پہچان بن گئے، حتیٰ کہ ہوٹل کے سامنے پلاٹ پارکنگ سے بھرنے لگے۔ لوگ خوشی سے قطار میں کھڑے ہوتے اور برگر ہاتھ میں لیے مسکراتے چہروں کے ساتھ واپس لوٹتے۔ یہ برگر نہ صرف ذائقے کے اعتبار سے منفرد ہوتے بلکہ آدھی قیمت پر لوگوں کے لیے جلد از جلد نمٹانے کا بہترین کھانا بھی تھے۔ ٹھیک 8 برس بعد رچرڈ اور مورس نے گاہکوں کو جلد از جلد نمٹانے اور کام کے معیار کو بہتر بنانے کے لیے اپنے کچن پکانے کے روایتی طریقوں کو جدید مشینی آلات سے ہم آہنگ کر دیا۔ اس طرح میز کرسی پر سودا فراہم کرنے کی بجائے انہوں نے ایک ایسا پوائنٹ قائم کر دیا جہاں گاہک باہر کھڑکی سے آرڈر کرتے اور وہیں پوائنٹ سے ہی اپنی چیزیں لے کر آگے روانہ ہو جاتے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ دونوں بھائی کم قیمت اور اعلیٰ معیار کے اصول پر بھی مستقل مزاجی سے عمل درآمد کرتے رہے۔ اس چیز نے گاہکوں کی تعداد اور آمدنی میں بہت اضافہ کر دیا۔ کاروبار کے حوالے سے ان کا تصور کم قیمت، اعلیٰ معیار اور گاہکوں کے حجم میں اضافے کی بنیاد پر قائم تھا۔ 1954 میں انہوں نے ہنگامی طور پر 10 مزید پوائنٹس بنانے کے لیے لائسنس جاری کر دیے، لیکن وہاں معیار اور کام اس طریقے سے نہ جم سکا۔ یہ صرف نام ہی کے میکڈونلڈ تھے۔ ایسے میں ملک شیک مکسچر بیچنے والا ایک ہوشیار سیل مین کراک اس منظر نامے میں داخل ہوا۔ وہ ان لوگوں میں سے تھا جو بڑے بڑے خواب دیکھتے ہیں۔ اس کے ذہن میں ایک آئیڈیا تھا۔ یہ آئیڈیا اس نے میکڈونلڈ برادران کے سامنے پیش کیا۔ میکڈونلڈ برادران نے بہت نرمی سے اس کی بات کو رد کر دیا، کیونکہ وہ صرف کیلیفورنیا میں ہوٹل چلانا چاہتے تھے، جبکہ کراک چاہ رہا تھا کہ پورے ملک میں اس ہوٹل کی برانچز بنائی جائے۔ کراک اپنی بات پر مسلسل کئی پہلوؤں سے زور دیتا رہا، حتیٰ کہ وہ برادران کو اس بات پر قائل کرنے میں کامیاب ہو گیا کہ تمام انتظامات اور محنت وہ خود کرے گا، جبکہ برادران ایک جگہ پر بیٹھ کر اپنی تمام ملکیت کے حقوق وصول کرتے رہیں گے۔ اس سے پہلے کہ کراک فرنچائز فروخت کرنے کا آغاز کرتا، اس نے ڈسپلین میں اپنا ایک ذاتی میکڈونلڈ ہوٹل قائم کیا، جہاں اعلیٰ معیار اور بہترین سروس فراہم کرنے کے لیے
بھرپور اقدامات کیے گئے۔ ہوٹل کا بیرونی خاکہ بالکل اصل میک ڈونلڈ کی طرح تھا، اگرچہ ڈسپلین میں ہوٹل کو ویسی جگہ تو نہ مل سکی جیسی جگہ کیلیفورنیا کے میک ڈونلڈ کی تھی، لیکن پھر بھی ایک دن آیا جب یہ ہوٹل اچھی آمدنی پیدا کرنے لگا۔ اب کروک کو اعتماد ہو گیا کہ وہ میک ڈونلڈ کی فرنچائز فروخت کر سکتا ہے، چنانچہ اس سال 11 اور اگلے برس ملک بھر میں 25 سے زائد یونٹ کام کر رہے تھے۔ 1963 میں میک ڈونلڈ نے عورتوں اور بچوں میں اپنی مصنوعات کی تشہیر کے لیے کام کرنا شروع کر دیا۔ رونالڈ میک ڈونلڈ اور ہیم برگر، ہیپی اور دیگر مصنوعات کے لیے مشہور ٹیلی ویژن اناؤنسر ویلارڈ اسکاٹ کی خدمات حاصل کی گئی۔ میک ڈونلڈ نے اپنی پہلی بین الاقوامی شاخ کا افتتاح 1967 میں کینیڈا میں کیا۔ اس کے بعد 1970 سے پہلے لاطینی امریکہ، ایشیا، آسٹریلیا اور یورپ میں بھی اس کی شاخیں کھل گئیں۔ 1972 میں 2200 ریسٹورانٹ کے ساتھ میک ڈونلڈ کی آمدنی $1 بلین سے بھی بڑھ چکی تھی۔ 1974 تک مختصر مدت میں ہوٹلوں کی تعداد 3000 تک پہنچ گئی اور آج 120 ممالک میں 31000 میک ڈونلڈ ہوٹل موجود ہیں۔ میک ڈونلڈ کا مصروف ترین پوائنٹ ماسکو میں ہے، جہاں روزانہ 40,000 سے زائد گاہک آتے ہیں۔ ہوٹل کی تاریخی کامیابی کی بات کریں تو اس کے 3 سبب تھے: لیڈرشپ کی مہارت، فرنچائز ماڈل اور گاہکوں کو اپنا بنانا۔